ندعو إلى الله لننشر الخير في كون الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. متفق علیہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم. میرے دوستوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں باب قائم کرتے ہیں کثرت طرق الخیر. نیکی کے راستے بے شمار ہے، نیک کام کرنے کے راستے بے شمار ہے. اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی 3 یا 4 آیتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. کثرت طرق الخیر، آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، جس قسم کا نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج میں وہ نیکی بھی دیکھی کہ کسی نے مسجد سے ایک ٹن کا اٹھایا اور باہر ڈالا. اللہ نے معراج میں وہ نیکی بھی مجھے بتائی ہے. سو کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا نہ فرمائے. جس نیکی کو کرو گے اور اس نیکی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس نیکی کو ہمارے سامنے پیش کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. چاہے وہ ذرہ برابر ہو، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرماتے ہیں. جو آدمی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا، چاہے وہ کتنی چھوٹی نیکی ہو، تو بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. چاہے ایک لفظ ہی نیکی کا بولا ہو، اس کو بھی لکھ لیا گیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی آدمی منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. ذرہ عربی زبان میں سرخ رنگ کی لال کلر کی چونٹی کو کہتے ہیں. ذرہ جو بہت چھوٹی ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں ذرہ جو ہوا کے اندر اڑتے رہتے ہیں، جب صبح سورج نکلتا ہے تو کھڑکی سے آپ نظر آئے گا اندر میں روشنی، تو ہمیں نظر آئے گا چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی عربی میں ذرہ کہتے ہیں. مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا، حالانکہ ذرہ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو روشن دان سے دھوپ کی جو شعاعیں آتی ہے کھڑکی سے، وہ جو ذرہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں
بعض حضرات نے روٹی کا پہلے وزن کیا، پھر اس کے اوپر اس طرح کی چونٹیاں کثیر تعداد میں آ گئی، یعنی ایک روٹی کا وزن کیا اور اس پر چونٹیاں جو ہے بہت ساری آئی، پھر دوبارہ اس کا وزن کیا اس روٹی کا، تو کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ اب روٹی رکھی ہے، چونٹی آ گئی، دوبارہ اس روٹی کا وزن کیا، کوئی فرق نہیں پڑا، جو وزن تھا پہلے وہی وزن بعد میں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، ایسی معمولی مقدار میں بھی نیکی کا کوئی بھی کام اگر آدمی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ فلاں دن میں، فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں جگہ پر آپ نے یہ کام بھی کیا تھا، محفوظ ہوگا، اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ۔ دوسری آیت امام نووی کہہ رہے ہیں، ایک جگہ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی کا کام تم کر رہے ہو، چاہے رات میں، چاہے دن میں، چاہے صبح میں، چاہے شام میں، حدیث قدسی ہے کہ کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی اس میں چلتی ہے، اس کی چلنے کی آواز اور اس کی لکیر جہاں سے وہ گئی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، تو ہماری نیکی اللہ کیوں نہیں جانے گا؟ فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو بھی نیکی کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور جو برائی کرو گے وہ تم اپنے ہی لیے برائی کر رہے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ تم اگر کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اس پر اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا۔ امام راضی نے شاکر پر کہا کہ تمہارا شکر ادا کرے گا، حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو بندے کی عبادت بڑی محبوب ہے، بندے اور بندی کی عبادت بڑی محبوب ہے۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو فرشتوں سے زیادہ انسان کی عبادت بہت محبوب ہے، چاہے وہ ذرہ برابر ہو، اور کبھی کبھی ذرہ برابر نیکی پر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے جنت کا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، بہت زیادہ قحط سالی۔ اب یہ پانی کی قلت ہو گئی، تو ایک گاؤں میں بہت دور رہنے والا برا تھا، اس نے سوچا بھائی بہت ہی قحط سالی ہے، ڈراؤٹ ہے، ہمیں بادشاہ کو کوئی گفٹ دینا چاہیے، بادشاہ کے خوش کرنا چاہیے۔ تو دونوں بوڑھا بوڑھی مشورہ کر رہے ہیں کیا لے کر جائیں، تو بوڑھی نے کہا ڈراؤٹ ہے، پانی کی ضرورت، ایک مٹکا پانی کا بھر کے لے جاؤ، ایک مٹکا پانی کا بھر کے لے جاؤ اور بادشاہ سلامت کو ہدیہ دے دو۔ عجیب مثال دی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مٹکا بھر کر، میٹھا پانی جو ہوتا ہے کنویں کا، گاؤں کا پانی بڑے میٹھا میٹھا ہوتا ہے، مٹکا بھر کر پانی بھرا اور اوپر سے وہ کیا ہے سر پر رکھا اور چلنا شروع کیا، اوپر سے بند کر دیا کپڑے سے اور چلنا شروع کیا۔ آج بھی دیہات میں یہی حالت ہے، مٹکا بھر لیتے ہیں، پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن روزانہ اس کو صاف کرتے ہیں، پھر دوسرا بھرتے ہیں اور وہ پھر سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت اچھا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹکا نہیں تھا، وہ چمڑے کی بیگ ہوتی تھی، اس کو آپ لٹکاتے تھے رات میں، پھر صبح جب تہجد میں اٹھتے تھے پہلے پانی پیتے، وہ ٹھنڈا پانی چمڑے، وہ اصلی پانی ہے۔ فریز والا پانی تو انسان کو بیمار کرتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ رات کی ہواؤں سے جو ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے والد نے کہا تھا جاؤ ان کے اپنی خالہ کے یہاں اور دیکھنا آپ سے کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ تو اس نے پورا مٹکا اٹھایا اور اٹھا کر کے چلا،
اتنے دن سفر کرتا رہا، چلتے 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 بادشاہ سلامت کے مکان پر آ گیا تو نیچے آدمی کھڑا تھا، چوکیدار اس سے کہا بھائی مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، یہاں کھڑے رہو۔ بادشاہ سلامت کو پوچھا، ہارون رشید کو، بھائی فلاں کوئی بوڑھا آدمی آیا ہے اور کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے۔ اس نے نہیں بتایا کیا لے کر آیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا لاؤ ان کو اوپر۔ اب بادشاہ کے دربار میں بوڑھا آدمی مٹکا سر پر اٹھائے اندر جا رہا ہے اور مٹکا نیچے رکھ دیا اور تعظیم پیش کر دی اس نے، اور اس کے بعد کہا بادشاہ سلامت بہت دور سے آیا ہوں، میں نے دیکھا ڈراؤٹ ہے تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے آئیں۔ تو کہا کیا لائے ہو؟ کہا آپ کے لیے ہم پانی، میٹھے پانی کا ہدیہ لائے ہیں، میٹھا پانی لے کر آئے، آپ اس کو قبول کر لیجئے گا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً جیسے ہی کپڑا کھولا تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، بہت دن ہو گئے تھے پانی کو، تو پانی تو گندا ہو گیا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جس کے اندر سے بدبو نہ آئے سوائے زمزم کے، سالوں سال رکھے رہو اس میں ذرہ برابر بدبو نہیں آتی۔ زمزم کے پانی میں دو نبی کا تبرک ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقی پانی کھنچوایا اور اس کے بعد تھوڑا پیا اور کہا اندر ڈال دو کہ میری امت قیامت تک برکت حاصل کرتی رہے، اور میرے نبی کا تبرک ہے اس میں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا پر لگا ہے اور ایری لگی اسماعیل علیہ السلام کی، تب سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں، دیکھو آپ پانی گھر میں رکھ لینا، اگر اصلی زمزم ہے 4 سال کے بعد بھی کھولو تو وہی اس کا ٹیسٹ ہے، عجیب۔ تو بادشاہ سلام کے سامنے تو بدبو ہے، پورا اس کا جو کمرہ تھا بدبودار ہو گیا، اس کی بدبو کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا ان کے اس پانی کو، اس ہدیے کو لو اور دوسرے برتن میں لے لو۔ کتنا پیار سے قبول کر لیا، یوں نہیں کہا کیا گندا پانی لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ What's a dirty water you brought here? Smelling in my whole room. اور بادشاہ کے مکان میں کچھ نہیں کہا اس نے، بالکل پیار سے قبول کر لیا۔ اور قبول کرنے کے بعد وزیر سے کہا ان کا یہ مٹکا جو ہے درہم سے بھر دو۔ کس سے بھر دو بھائی؟ درہم سے بھر دو۔ درہم سے بھر دیا اور وزیر ان کو روانہ کیجئے۔ سب بات چیت، کھانا کھلایا پلایا، سب کچھ، اتنا احترام کیا کہ ان کو روانہ کیجئے، لیکن ایک کام کیجئے دریائے دجلہ کے پاس سے گزار دیجئے ان کو۔ کہاں سے گزار دیجئے؟ دریائے دجلہ کا جو پانی ہے وہ تو ٹھاٹھ مارتا ہوا پانی تھا، وہاں سے گزار دیجئے تاکہ ان کو بھی ذرا احساس ہو کہ ہمارے پاس پانی بہت ہے، پانی کی ضرورت۔ احترام سے قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ وہاں سے گزار دیا تو وہ تو پانی دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا دریا ہے، بھائی میرے پانی کی کیا ضرورت تھی، میں کیوں لایا اس کو؟ وہ اپنی چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھنے لگا اور ٹھاٹ مارتا ہوا سمندر دیکھا، پریشان ہے، اللہ اکبر، پریشان پریشان، اتنا پانی ہے بادشاہ کے پاس، میں اتنے دور سے پانی اتنا لے کر آیا اور اس کے پاس تو اتنا پانی ہے، ایک مٹکا لے کر آیا وہ بھی بدبودار پانی نکلا میرا۔ بادشاہ سلامت کتنا احترام سے میرے ساتھ پیش آیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا میری اور آپ کی نیکی بدبودار ہے۔ نماز تو وسوسوں سے بڑی ہوئی ہے، داخل ہوئے ختم ہوئے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے روزے بدبودار ہے، کہیں غیبت ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے۔ ہماری زکوٰۃ شو آف ہے، ریاکاری سے بڑی پڑی ہے۔ حج میں دیکھو آنے کے بعد کتنے فلار ہوتے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے، حاجی صاحب کیا نام ہے؟ ان سے پوچھا بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ کہا حاجی اقبال صاحب۔ اچھا حاجی اقبال صاحب۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اور نمازی اشرف علی۔ کیا کہا؟ نمازی اشرف علی۔ نمازی بھی کوئی اشرف علی ہوتا ہے کہ حاجی بھی کوئی ہوتا ہے؟ یہ کوئی دکھلانے کی چیز ہے کہ میں حاجی ہوں؟ یہ کوئی دکھلانے کی چیز ہے؟ اگر آج تو حاجی نہ کہا جائے تو ناراض ہو جاتے کہ مجھے حاجی صاحب نہیں کہا۔
کہتا پھرتا حاجی 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 حاجی. حضرت نے اس کی فوراً اصلاح کر دی, وہ بھی خاموش ہو گیا. جیسے نمازی کوئی نام نہیں, ایسے حاجی کو اپنا نام بتاؤ. بادشاہ سلامت نے جب اس کو پانی بتلایا تو پریشان ہو گیا. اللہ اگر ہمیں نیکیاں بتلائے پہلے آسمان کے فرشتوں کی, قیام کے اندر ہے جب سے پیدا کیا گیا آج تک اور قیامت تک, دوسرے آسمان کی رکوع میں, تیسرے کی سجدے میں, تسبیحات میں, پھر عرش اٹھانے والے فرشتے, اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بھائی دنیا میں سمندر میں ہماری نیکی کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بدبو سے بھری ہوئی ہے. اگر اللہ چاہتا تو جیسے بادشاہ چاہتا یہ کیا گندا نکالو اس کو بھائی, اللہ چاہتا تو میری اور آپ کی نیکی کو پھینک دیتا. لیکن کیا فرما, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. میری اور آپ کی نیکی اللہ کیا کرتا ہے, ایک کلمہ اگر پڑھ لیا, سبحان اللہ پڑھ لیا, فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے اتنا احترام کے ساتھ اور اللہ کے پاس لے جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے دربار میں, جیسے پہلے زمانے کے بادشاہ کے پاس ہدیہ لے جاتے تھے اور ہدیہ وہ قبول کر لیتا تھا, کہا مجھے ضرورت نہیں, آپ واپس کر لو, میں نے قبول کر لیا, میں نے آپ کے ہدیے کو قبول کر لیا, آپ لے جاؤ. پہلے زمانے کے بادشاہ, وہ تو آج کے الگ الگ ہے کہ جو بھی بادشاہ بنا سارا بڑا اور نکلا, سارا بڑا پھر نکلا, خود ہی مالدار بن گیا. وہ تو آج کل ہے, اس زمانے میں لے کر جاتا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ, تو نیکی لے کر آئے گا نا تو میں اس کو قبول کروں گا, پھر تیرے ہی نامے میں لکھ دوں گا, تیرے ہی رجسٹر میں لکھ دوں گا, تیرے ہی لیے لکھ دوں گا. اس برہے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اس نے میرے گندے اعمال کو, گندے پانی کو قبول کر لیا. ٹھاٹ مارتا ہوا پانی کے باوجود اس بندے کو اللہ کی کتنی خوشی ہوگی جب قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اس کے لیے فیصلے کیے جائیں گے جنت کے. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے. حدیث میں ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, تم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جنات اور انسان سب مل کر, زندہ اور مردہ, ایک میدان میں جمع ہو کر, یا سب کے سب نیک بن جائیں, حدیث قدسی پوری ہے, سب کے سب نیک بن جائیں ایسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی میرے خزانے میں ایک ذرہ برابر, جو ذرہ کی میں نے مثال دی ہے, ترقی ہونے والی نہیں ہے. جو ہے وہی میری شان ہے. اور سب مل کر, ساری دنیا کے انسان جنات مل کر شیطان بن جائیں, میرے نافرمان بن جائیں, پھر بھی میرے خزانے میں, میری شان میں رتی برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. اللہ کی شان تو اپنی شان ہے, وہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لیتا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم ہے. تو نیکیوں کے کام کرتے ہوئے آدمی کو ہچکچانا نہیں چاہیے. چاہے راستے میں ایک چھوٹا سا کانٹا گرا ہوا ہو, چھوٹا سا کانچ گرا ہوا ہو, اٹھاؤ سائڈ پر رکھ دو, اس پر بھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ کے یہاں نیکی تمہاری چھوٹی چھوٹی بھی قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. آگے حدیث بیان کر رہے ہیں, عن ابی جندب ابن جنادہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے رسول اعمال کے اندر کون سا عمل سب سے افضل, سب سے بڑا ہوا ہے؟ کون سا عمل سب سے اعلی ہے, کون سا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نشاد فرمایا اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اس کے راستے میں اللہ کے راستے میں کلمے کو بلند کرنا. جس کام کے اندر جتنی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھو اس ٹکڑے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے جس کام کے کرنے میں جتنی تکلیف ہو اتنا ہی اس کا ثواب اللہ بڑھا دیتا ہے. اللہ پر ایمان لانا یہ بہت ہی مشقت کا کام ہے.
ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو نئے مسلمان بنتے ہیں ان کو جا کر پوچھو کہ تمہارے اسلام لانے پر تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے، کتنی تکلیف۔ میرے ایک دوست ہے، کوونٹری میں رہتے ہیں، احمد آباد کے ہیں، نئے مسلمان ہیں، ہندو تھے، احمد آباد کے۔ آج اتنے ماں باپ ان کے اتنے مالدار ہیں، فرمایا میں جا نہیں سکتا انڈیا، ایک گجراتی لڑکی سے شادی ہو گئی، الحمدللہ بچے بھی ہے، کہا میں جا نہیں سکتا چونکہ میرے بھائی وغیرہ آج تک مجھے قتل کرنے کے لیے۔ اپنے ماں باپ کی قربانی دے دی، اپنی جائیداد کی قربانی دے دی، کچھ نہیں ملے گا تجھے، سب کچھ قربان کیا ایک اللہ کے لیے۔ اس کو جا کر پوچھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے مکہ مکرمہ تو صحابی نے کہا، صحابہ نے، عبداللہ ابن عمر آپ کے والدین کی پراپرٹی یہاں ہوگی؟ فرمایا میں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، اب میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے جلدی مدینہ منورہ واپس پہنچا دینا، میری موت یہاں نہ ہو، اس لیے کہ میں نے ہجرت کی ہے، کہ یہ ایسا نہ ہو میری ہجرت کینسل ہو۔ سب کچھ لٹا دیا اللہ کے لیے۔ تو جو کام مشقت والا، مجاہدہ والا ہو، اس لیے اس کا ثواب بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے ایمان کی دعوت، جس کے سامنے ایمان نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان کی دعوت پیش کی جائے اور اس کو سمجھنے کی دعوت دی جائے، اس کو وہ صحیح بھی سمجھ لے، لیکن طبیعت کے خلاف ہے مسلمان بننا، معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ماں باپ کو کیا جواب دے گا، فلاں کو کیا جواب دے گا، ایسے وقت میں ساری چیزوں پر پتھر رکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ، اس لیے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان بننے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی اس کا گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں گلاسگو میں ایک پوپ تھا چرچ کا، 78 ایئرز کی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا اور ودن 6 مہینہ نہیں گزرا اس کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی کرسچن رہا، موت سے پہلے مسلمان بن گیا۔ اللہ پاک نے کتنی آسانی کر دی۔ ایک صحابی غزوہ تبوک میں، کالے صحابی ہے، اسود نام ہے ان کا، اور وہ جس قلعے کا محاصرہ کرنا تھا ان یہودیوں کی بکری چراتا تھا، بکریاں ہزاروں کی تعداد میں تھی، سب کی بکریاں چراتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا اور پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ سنا ہے کہ تم اس قبیلے کا، اس قلعے کا محاصرہ کر رہے ہو؟ کہا ہاں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم آئے ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے۔ تو کہا تمہارا سردار کدھر ہے؟ کہا وہ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ ہے، ٹینٹ میں بیٹھتا ہے؟ وہ تو سمجھا ہمارے یہود کے لوگ تو بڑے بڑے، کہ یہ ٹینٹ میں بیٹھا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں جا کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسا ہی ٹینٹ میں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے اندر گیا، پسینہ، گرمی تھی، پسینہ تھا اور کالا آدمی، بدن سے بدبو آ رہی ہے، سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کون ہو؟ کہا میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ کہا میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ آپ کا بھائی بن جاتا ہے؟ ہاں ہمارا بھائی بن جائے گا، ہم اس کو گلے سے لگائیں گے، مجھ جیسے کالے کو آپ گلے سے لگائیں گے اور اپنا بھائی بنائیں گے۔ اس کے دماغ میں بات ہی نہیں اتر رہی تھی، اللہ کا نبی اور وہ بھی سردار، وہ تو اس کی نگاہ میں اس وقت ایسا تھا کہ بادشاہ ہے، ہماری نگاہ میں تو امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ کیا کہا؟ ہم تو ان کو گلے سے لگائیں گے اور یہ سارے ان کے بھائی بن جائیں گے، سارے صحابہ ان کے بھائی بن جائیں گے۔ ہاں
فرمایا جس کلمے کی دعوت آپ لے کر آئے ہو مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے حبیب اب میں کیا کام کروں، کیا کام کروں؟ فرمایا ابھی نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ تیرے پاس مال ہے کہ زکات دے، نہ تیرے پاس مال ہے کہ تو حج کرے، نہ ابھی کوئی نماز کا وقت ہے۔ پہلا کام یہ کرو، یہ جو دشمن ہمارے ہیں جن کی بکریاں تم لے کر آئے ہو ان کی امانت واپس کر دو۔ میرے نبی کے اخلاق دیکھو، جس قوم کو فتح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جس جگہ کو ان کی بکریاں ہیں، کہا نہیں یہ امانت ہے انہیں واپس کرو، پھر آؤ۔ پہلا کام ان بکریوں کو واپس کروایا۔ قیامت تک حدیث میں موجود ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق کیسے ادا کیا۔ وہ بکریاں تیرے پاس تھی، ہم اگر اس کو پکڑ لیتے تو ٹھیک تھا کہ مال غنیمت ہے، لیکن تجھے انہوں نے امین سمجھا ہے بکریاں چرانے کے لیے، تجھے امانت دار سمجھا ہے، جا کر اپنی امانت کو واپس کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے صادق الوعد الامین۔ واپس آئے، کہا میں کیا کروں؟ کوئی ابھی کام نہیں سوائے ایک کام کے، تلوار کے سائے میں نکلنا ہے ہمارے ساتھ۔ کہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تو شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں تو جنت میں جائے گا، اور تیرا کالا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکدار ہو جائے گا، اور تیرا بدن جنت کی مشک سے خوشبو سے بھرا ہوا ہوگا۔ میدان میں گیا لڑنے کے لیے، میدان میں ختم ہو گئی لڑائی۔ صحابہ ایک باڈی جو شہید ہوئے صحابہ کرام ان کے پاس، ان کو پہچانتے، لیکن ایک باڈی ایسی ہے کہ صحابہ پہچانتے نہیں تھے، بہت سارے صحابہ تھے نا 800 پہچانتے نہیں، سب کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کون ہے، یہ تو ہمارے ساتھ آیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ فلاں آدمی ہم نہیں پہچانتے، خبر نہیں سامنے کا ہے یا ادھر کا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ چلو میں دیکھوں۔ اوہو، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، مسکرائے اور پھر چہرہ پھیر لیا، پھر دیکھا، پھر مسکرائے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حور، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت میں گھوم رہا ہے، اور اس کا چہرہ 14ویں رات، یہ تو امام الانبیاء خود فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے، اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ کہا حور اس کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ چھوٹی نیکی بھی نیکی، تو جتنا کام بڑا ہوتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اس کے بعد کون سا کام افضل ہے؟ فرمایا ای الرقاب افضل۔ ابو ذر غفاری فرماتے اس کے بعد میں نے سوال کیا کون سے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ جیسے صحابہ نے کہا کون سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اولا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شہیہن صحیحن۔ جیسے یہاں کون سا غلام، ابھی اس زمانے میں غلام تو نہیں ہے، کون سا مال اللہ کے راستے میں دینا افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے 2 لفظ فرمایا، شہیہن اور ایک صحیحن سواد کے ساتھ۔ شہید ایک تو ہے شحن اور ایک ہے شہیہن، دونوں میں فرق ہے۔ شحن کا معنی نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے، اتنا بخیل ہے، یعنی کسی کو دیتا بھی نہیں اور اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، روزانہ دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے، اور انتقال کر جاتا ہے، یہ شحن ہے۔ اور شہیہن خود تو کھاتا ہے لیکن کسی کو نہیں دیتا، دونوں میں فرق ہے۔ اور صحیحن تندرست، کہ دل چاہتا ہے کہ میں مال کسی کو نہ دوں، اندر میں گریڈ ہے، ہرس ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، بیواؤں کو دیتا ہے۔ اور صحیحن تندرستی ہے پھر بھی دیتا ہے، تندرستی کی حالت میں۔ اور ایک آدمی مرنے کے قریب ہوا، بھائی اتنا اس مدرسے میں دے دینا، اتنا وہاں دے دینا، فرمایا یہ اتنا ثواب نہیں رکھتا جتنا تو نے تندرستی میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ استعمال فرمائے، فرمایا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے، کون سا غلام آزاد کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو غلام اس کے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ عمدہ ہو،
قرآن کریم میں نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پسندیدہ مال زکات تو دینی ہی دینی ہے. زکات تو اس میں پسندیدہ کیا ہے؟ وہ تو نکالنے فرض ہے جیسے فرض نماز. پسندیدہ مال تو وہ ہے جو تجھے پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے جو تجھے پسند ہے. ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیت کے تحت میں لن تنالوا کے تحت میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے. فرمایا جب یہ آیت کریمہ اتری اپنی پسندیدہ چیز اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دو. سب سے پہلے آگے دوڑتے ہوئے کہاں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور آ کر کہ اللہ کے رسول میری پسندیدہ چیز وہ 500 کھجور کے باغات ہے, کھجور کے درخت ہیں, وہ باغات وہ باغ ہے وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, وہ میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے. کتنے بھائی؟ 500. ایک کو اگاتے اگاتے 5 سال 10 سال لگ جاتے ہیں. اور 500 کھجور کے درخت. ایک ایک کھجور کا درخت کا بہت ویلیو ہے. جا کر آپ پوچھ لیجئے عرب لوگوں کو جن پر ان کی کمائی ہے 70-80 کلو کھجور نکالتے ہیں ایک درخت سے. ہاں یہ 500 درخت ہیں. فرمایا اچھا ہم نے قبول کیا اللہ کے راستے میں. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول اپنے وہ کیا کہتے ہیں وہ چندے کی بک میں لکھ لیا کہ فلاں کی طرف سے 500 بک. نہیں, انسان جب چندہ دے بس ہی اللہ کے نام پر. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی چندہ لے کر آیا دارالعلوم دیوبند کے لیے. حضرت یہ مجھے رسید دے دیجئے. رسید چاہیے؟ لے جاؤ. یہ پیسے لے جاؤ. نہیں چاہیے. قاری صاحب نے کہا یہ پیسے لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے. تم مسجد کے لیے دیتے ہو اللہ کے لیے دیتے ہو؟ یعنی تم نے مجھے امانت دار نہیں سمجھا, تم نے مجھے امانت دار نہیں سمجھا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لے جاؤ. زبردستی اس کو واپس کیا. وہ جاتے ہوئے روتے ہوئے اس نے قاری صاحب کے شوز میں سارے پیسے ڈال دیے, جہاں قاری صاحب کے جوتے رکھے ہوئے تھے نا اس میں ڈال دیے اور چلا گیا. رسید نہیں لی. اور قاری صاحب نے جب نماز پڑھ کے نکلے اپنے مدرسے سے فارغ ہوئے تو شوز میں پیسے اس کو ایسے خالی کر دیے, پہن کے چلے گئے. اور آج تو کہتے سود کے بھی لاؤ, فلاں بھی لاؤ, فلاں بھی لاؤ, فلاں بھی لاؤ. عجیب ہے. تو قاری صاحب نے کہا اللہ کے لیے دے, ختم ہو گئی بات. اگر اللہ کے لیے نہیں دیا ہے رسید کے لیے فلاں کے لیے تم جانے تمہارا کام جانے. حضرت نے فرمایا وہ باغات ہم نے لے لیا. اور کبھی سنا آپ نے 3 دن 4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے, اپنے جیب میں نہیں, اللہ کے راستے میں وہ بھی خرچ کر دیا. ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے, باغات دے دیا. اب کہاں اس زمانے میں بیوی بچے باغات میں رہتے تھے گرمی کی سیزن میں, اور آج بھی ایسا ہی ہے. وہ لوگ باغات میں آ جاتے ہیں, اپنا ٹینٹ بنا دیتے ہیں, وہاں کھانا پینا پکانا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو باہر سے ابو الدہداء آواز لگا رہے ہیں او میری بیوی میرے بچے باہر آ جاؤ, میں اندر نہیں اندر کیوں نہیں آتے تم؟ نہیں میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے, میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا, تم باہر آؤ, میں اندر نہیں آؤں گا. وہ بیوی بچے باہر آ رہے ہیں. کہاں؟ تمہارے جیب میں کھجور ہو بچے وہ بھی نکال دو. اور بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جیب میں حضرت کے بچوں نے جیب میں کھجور ڈالے تھے اچھے اچھے, اس کو بھی نکالا اور باغات میں ڈال دیا اور باہر آ گئے. سب سے اچھا وہ جو تمہارے دل کو بھا جائے بھائی لے جا, یہ لے لو بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں. کسی عورت نے ایسی بہترین چادر دی, بنا کے لائی ہوئی تھی, پہن کر کے ابھی تو اللہ کے رسول مسجد میں آئے, ایک نماز پڑھائی اور ایک صحابی آئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول چادر بڑی اچھی ہے آپ مجھے دے دیجئے. فرمایا ٹھہرو یہی ٹھہرو. گھر میں گئے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے جو نکالے تھے اور چادر لے کر آئے اور اس کو آ کر دے دیا, لو چلے جاؤ. صحابہ پریشان ہیں, یہ تو کسی عورت نے ہدیہ دیا ہے اور اتنی اچھی چادر زندگی میں ایک بار پہنی وہ بھی لے گئے تم. فرمایا میں نے اپنے لیے نہیں لی ہے, میں نے اللہ کے نبی کی بدن کی چادر میرے کفن کا ٹکڑا لیا ہے. میرے کفن, عبد الرحمن کفن بنانا ہے مجھے. دیکھو ان کا ذہن بھی دیکھو, کفن کا ٹکڑا.
اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہی کفن تھا. صحابہ کہتے کاش کہ ان کی جگہ ہم ہوتے کہ اللہ کی نبی کی چادر پہن کر کے ہم قبر میں سو جاتے تو اللہ کتنا آسان کر دیتا. ہاں میرے نبی کی چادر تو کس کے لیے؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو بھی دی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا تمہاری چادر سے اور تمہارے فلاں سے تمہارے ٹھوک دینے سے اس کی بھی مغفرت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے آپ کو بڑا ستایا ہے، نبی کو بہت ستایا ہے. اللہ کے نبی کی چادر کتنی برکت والی ہے، لیکن اللہ نے وہاں منع کر دیا. لیکن یہاں اللہ کے نبی کی چادر برکت والی صحابی پہن کر کے جا رہے ہیں. میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، قریب ختم ہو ہی جائے گا. آج تو ختم قرآن ہے ہمارا، قاری صاحب پورے قرآن کو ختم کریں گے الحمدللہ. پورا مہینہ انہوں نے محنت کے ساتھ پڑھا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ان کا سنانا قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں اللہ حفاظ قرآن عامل قرآن پیدا فرمائے. ایسے مہینے کئی چلے گئے، کہیں چلے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول فرما لے. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قلت فإن لم أفعل. ابو ذر فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ کر سکوں تو میرے پاس غلام نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں اور نہ میرے پاس برا ہو گیا اللہ کے راستے میں جانے کی طاقت. فرمایا نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، پھر میرے لیے کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا تعین صانع او تصنع لاخرک. نیکی کے کام اگر تم نہیں کر سکتے، نہ تم نیکی کر سکتے ہو، چھوٹی چھوٹی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو. ایک آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے اور سر پر اٹھایا نہیں جا رہا ہے، گھاس کا بھڑا بھر کر نہیں اٹھایا، پانی کا ٹوکرا آپ اس کی خدمت کر دو، اٹھا دو اس کو. ایک آدمی چل رہا ہے، گاڑی میں بٹھا لو. بیوی بچوں کے لیے، ماتحتوں کے لیے، اور تمہارے ہاتھ نیچے جتنے بچے ہیں جن کا خرچہ تم پر واجب ہے ان کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ اتنی محنت نہیں کر پاتا تاکہ جس کے ذریعے سے اس کی ضرورت ماتحتوں کی پوری ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ تو کر لو. یا پھر اگر یہ بھی نہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو بے ہنر کے لیے کما لو. کسی کے پاس کام جاب نہیں ہے، تم کما رہے ہو، اس میں سے تمہاری کمائی میں سے اس کو دے دو. بھائی اس کے پاس جاب نہیں، لو بھائی تھوڑا استعمال کر لو. ابو ذر نے پھر پوچھا قلت یا رسول اللہ انی ضابط بعض العمل. میں سے یہ بھی نہیں ہوتا کسی کی اٹھا دے، مدد کر دے، یا پھر کسی کو ہیلپ کر دے، دونوں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری بات تکف الشر عن الناس، تکف الشر عن الناس. تم نیکی کا کام نہیں کر سکتے، تمہاری محبوب اللہ کے راستے میں تمہارے پاس نہیں ہے غلام، خرچ نہیں کر سکتے، نہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایک کام کر لو کہ تمہاری برائی سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اپنی برائی سے روک، اپنی برائی لوگوں سے روک لو. یہ تمہاری طرف سے اپنی ذات کے اوپر صدقہ اور احسان ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کام کر لو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے فرشتوں کی عبادت اتنی پیاری نہیں جتنے بندہ تیری عبادت پیاری ہے. کیوں؟ تیرے ذمے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بھی، بچے بھی ہے، جاب بھی ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں سب کچھ ہے. پھر بھی تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہ تو میرے لیے مسجد میں آ جاتا ہے. اور میری مائیں اور بہنیں پردہ نشین، تم وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہو، وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لیتی ہو، وقت ہوتے ہی تم اللہ کا ذکر کر لیتی ہو، قرآن کی تلاوت کر لیتی ہو، وقت آئے زکوٰۃ دے دیتی ہو، اپنے سونے میں سے زکوٰۃ دے دیتی ہو، سارے کام نیکی کے تم کر لیتی ہو. او میرے بھائیوں ایسی رمضان آئی چلی گئی، اللہ سے یہ دعا کرو اللہ بقیہ زندگی تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. نفس و شیطان کی فرما برداری میں ہم نے گزار دی، بقیہ زندگی اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے رب کریم،
جتنے بھی ہو، چاہے ایک دن باقی، ایک گھنٹہ باقی، ایک ہفتہ باقی، ایک سال باقی، یا ایک مہینہ باقی، یا ایک پوری زندگی جو بھی باقی ہو، تیری رضا کے مطابق گزارنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ سے ایسی دعا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی، اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلک۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دیجئے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور پردہ نشین، ہماری مائیں اور بہنیں، اے اللہ دور دور سے روزے کی حالت میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، درس حدیث ریاض الصالحین کو سننے کے لیے آتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ہماری بقیہ زندگی تیری رضا کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں ان باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کاموں سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن راستے پر چلنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اس راستے پر چلنے سے اے اللہ ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں میرے مولا، ان برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین اے رب کریم، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، دنیا اور آخرت کی ذلت سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ انبیاء کے سامنے، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہمارے ماں باپ کے سامنے اے اللہ ہماری گناہوں کی فلم نہ چلانا، اے اللہ ان کے سامنے میں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ عزت و بھری زندگی نصیب فرمانا، عزت و بھری آخرت نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمدی نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاق محمدی نصیب فرما۔ اے اللہ بروں کی سنگت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکوں کی سنگت نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب فرما، ان کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما، اور نیکوں کے ساتھ آخرت میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم میں فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ اے اللہ تو بھی سچا، تیرا کلام بھی سچا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے روزے کی حالت میں آخری عشرے میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم بھی تو فقیر ہیں، تیرے سامنے غفوریت، تیری رحیمیت کا صدقہ دے کر ہم مانگ رہے ہیں، تیری غفوریت کا صدقہ دے کر ہم مانگ رہے ہیں، تیری شہنشاہیت کا صدقہ دے کر ہم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہمیں نیک کام کرنے کا شوق نصیب فرما، سچی اور سچی زندگی اے اللہ نصیب فرما، سچی اور سچی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے غموں کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جو لوگ گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اے میرے مالک ان کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما، جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے فرض کو ادا کر چکے ہیں، شادیاں کروا چکے ہیں الہ العالمین ان کی اولاد کا ان کو اے اللہ دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے بارے میں
الہ العالمین تو نے قرآن کریم میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو نے شیطان کو کہا تھا میرے بعض بندے وہ ہیں شیطان تیرا کنٹرول اس پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دیجیے گا، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ اے میرے مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تیرے بندوں میں یوسف علیہ السلام بھی بڑے کریم تھے، بڑے کریم تھے۔ اے اللہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب بھی بڑے قریب، انہوں نے مکہ والوں کو یہی لفظ کہا تھا جیسے یوسف نے کہا تھا مکہ والوں بڑا ستایا ہے تم نے، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم بھی بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، گناہوں کا ڈھیر تیرے سامنے لے کر آیا ہے۔ اے اللہ تو فرشتوں کے سامنے کہہ دے ان بندوں کے لیے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آخری عشرے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یوسف کے بھائی 11 بھائی، یوسف کے 10 بھائی پیسے کے بغیر صدقہ لینے آئے تھے، مال لینے آئے تھے، غلہ لینے آئے تھے اور کہہ رہے تھے تصدق علینا، ہمیں صدقہ دے دیجئے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو مال دے دیا تھا بغیر پیسے کے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے آئے ہیں، عبادت بالکل کمزور ہے، ریا سے بڑی پڑی ہے، اے اللہ وسپر سے بڑی پڑی ہے، خیالات سے بڑی پڑی ہے۔ ہم بھی تیرے سامنے تیری رحیمیت کا واسطہ دے کر اے اللہ مغفرت کا صدقہ لینے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحمت کا چادر ڈال دیجئے، دنیا اور آخرت میں ایمان کے ساتھ باقی رکھیے۔ جب ہماری موت آئے ایمان پر موت دے دیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دیجئے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیجئے اور جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے۔ جہنم سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کے دھوئے سے اور جہنم کی تپش سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری ہمارے ماں باپ کی، ہماری اعلی اولاد کی، ہمارے بھائی بہنوں کی اور پوری امت کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی جائز تمنا پوری کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو اے اللہ تو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔